اس قصے کو گزرے قدیم دور کے اس وقت سے جوڑا جاتا ہے جب مشرق و مغرب میں مصر کی شہزادی کے حسن خوبصورتی کا چرچا عام تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے ہر خوبصورت چیز میں اس شہزادی کے حسن کی مثال دینا شروع کر دی۔ لوگوں میں اتنا تاثر پایا جانے لگا کہ وہ موت سے پہلے ایک جھلک اس شہزادی کے حسن کی دیکھ لیں۔ یہ خواہش نہ صرف عام انسان کے دلوں کی حسرت تھی، بلکہ بڑی سلطنتوں کے بادشاہ، امراء اور شرفاء بھی اس خواہش کو دل میں سموئے مچل رہے تھے۔ اس حسن کی ملکہ شہزادی کا تعلق ایزا نامی ملک سے اور اس کا نام ایزابیل تھا۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو ہوئے کئی سال گزر چکے، جبکہ بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، شمالی علاقہ اسرائیل جبکہ جنوبی علاقہ یہودا ریاست میں بٹ چکا تھا۔ اسرائیل سلطنت کو اخی اب نامی بادشاہ نے سنبھال رکھا تھا۔ یہ اسرائیل سلطنت کا 7واں بادشاہ تھا۔ اخی اب 918 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ یہ بادشاہ بھی ایزابیل کے چاہنے والوں کی فہرست میں شامل تھا، لہٰذا اس بادشاہ نے شہزادی ایزابیل سے شادی کر لی۔ ایزابیل خوبصورت اور مغرور عورت ہونے کے ساتھ ساتھ مشرک عورت بھی تھی، کیونکہ وہ فینکی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فینکیوں کے دیوتا بال کی پوجا کرتی تھی، جبکہ بادشاہ اخی اب اور بنی اسرائیل توحید پرست تھے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے، مگر بادشاہ اخی اب شہزادی ایزابیل کی محبت میں اس کی باتوں کا شکار بنا اور بال کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ ایزابیل خوبصورتی حسن میں تیز ہونے کے ساتھ ساتھ ہوشیاری اور چلاکی میں بھی کمال مہارت رکھتی تھی۔ اس نے بادشاہ اخی اب کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ بال کی عبادت کے لیے ایک بت اور مندر تعمیر کروائے، تاکہ آپ کی طرح بنی اسرائیل میں بھی بال دیوتا کی پرستش و اشاعت ہو اور لوگ اس مشرکانہ دین کو اپنا لیں۔ بادشاہ نے اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ میں بال دیوتا کا ایک عظیم عالیشان مندر تعمیر کروایا اور اس میں بال دیوتا کا ایک بڑا سا بت بھی نصب کیا گیا۔ 20 گز لمبے اس بت کے 4 منہ تھے اور اس بت کو مکمل سونے سے بنایا گیا۔ 400 افراد کو اس بت کی خدمت پر مامور کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ یہ مندر مشہور ہوتا گیا۔ اس بت کے قریب میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس جا کر منتیں ماننے لگے، چڑھاوے چڑھانے لگے، حتیٰ کہ اس بت بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام ہی بالبک رکھ دیا گیا۔ مگر ابھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور اس باطل دیوتا کی پرستش کو نہ صرف ناپسند کرتے بلکہ اسے ایک جاہلانہ اور مشرکانہ عمل بھی قرار دیتے۔ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے، یا اللہ بنی اسرائیل کو راہ ہدایت پر لے آ۔ اللہ کو ان نیک لوگوں کی دعا پسند آئی اور اللہ نے بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں مبعوث کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بائبل میں حضرت الیاس علیہ السلام کے ذکر کو ایلیا کے نام سے بیان کیا گیا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا شہر بالبک شہر بنا۔ وہ لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی جانب بلانے لگے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرمایا کرتے تھے، تم لوگ واحد و یکتا خدا کی پرستش کو چھوڑ کر اس انسانی ہاتھ سے تراشے گئے بت کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ یہ بت نہ تو تمہیں کوئی نفع اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، بلکہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ الیاس علیہ السلام کے اس پیغام سے بنی اسرائیل صاف انکاری ہو گئی اور حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پیغام کو صاف جھٹلا دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام توحید کا پیغام لے کر بادشاہ اخیاب اور ملکہ ایزابیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی آپ کی بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ملکہ ایزابیل انتہائی صفاق و شاطر عورت تھی۔ اس نے جب محسوس کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دین کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں تو اس نے اپنے شوہر بادشاہ اخیاب سے مل کر حضرت الیاس علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام نے بالبک شہر کو چھوڑ کر دور ایک پہاڑ کی غار کو اپنا مسکن بنایا اور وہیں پر رہنے لگے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا بالبک شہر چھوڑنا ہی تھا کہ وہاں قحط سالی پڑ گئی۔ یہ قحط سالی لمبی ہوتی ہوتی 3 سال تک پہنچ گئی اور فصلیں تباہ ہونے لگیں۔ لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ ملک میں بھوک و افلاس بڑھ گئی۔ لوگ بھوک کے مارے چوری کرنے لگے، حتیٰ کہ لوگوں نے بادشاہ اخیاب کے محل کو بھی گھیر لیا اور محل کا ایک بڑا حصہ جلا ڈالا۔ اخیاب سارے معاملے کو سمجھ چکا تھا۔ آخر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔ سپاہیوں کی کافی تگ و دو کے بعد آخر سپاہی حضرت الیاس علیہ السلام کی غار تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے ساتھ لے گئے۔
لیکن ملکہ ایزابیل اور بال کے پجاریوں کو یہ بات بالکل ہضم نہ ہوئی اور حضرت الیاس علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا اسے بالکل ناگوار گزرا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال کے بڑے پجاری بال کے نام پر قربانی دیں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کا جانور پیش کروں گا، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا خدا برحق ہوگا اور پھر قوم اسی معبود سے بارش کی دعا کرے گی۔ اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا، قربانی کے جانور کو پہاڑ کی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آ کر اسے جلا دیتا، تو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ اس شخص کی قربانی قبول ہو گئی۔ لہٰذا اگلی صبح کوہ کرمل کی اونچی چوٹی پر یہ میدان سج گیا۔ ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے تھے تو دوسری طرف بال کے پجاری کھڑے تھے۔ دونوں فریقین نے قربانی کی اور اپنے جانوروں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ کچھ ہی وقت میں آسمان سے اچانک ایک آگ نمودار ہوئی اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو کھا لیا، جبکہ پجاریوں کی قربانی ویسے ہی پڑی رہی۔ یہ دیکھتے ہی بنی اسرائیل قوم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بادشاہ سمیت پوری قوم پر حق واضح ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام کا خدا ان کے ساتھ ہے اور بے شک وہی خالق حقیقی ہے۔ لہٰذا بادشاہ اخیاب نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور تمام پجاریوں کو قتل کروا ڈالا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے کالی گھٹائیں چھانے لگی اور جم کے بارش برسی۔ بنی اسرائیل تو ایمان لے آئے مگر ملکہ ایزابیل کو یہ بات بالکل ہضم نہ ہوئی، چنانچہ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور قتل کیے گئے پجاریوں کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ملکہ ایزابیل نے انتہائی سفاکی اور چلاکی سے ایک بار پھر بادشاہ کو ورغلانا شروع کر دیا اور ایک بار پھر بادشاہ نے بال کی پرستش شروع کر دی۔ لہٰذا جب بنی اسرائیل میں بارش کے آنے کی وجہ سے سبزہ خوشحالی آ گئی، قحط کا دور ختم ہو گیا، تو حضرت الیاس علیہ السلام کے دین سے یہ لوگ مکر گئے۔ انہوں نے بھی بادشاہ کی طرح بت بال کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ ایک مرتبہ پھر سے بلبک شہر فسق و فجور اور شرک کا گڑھ بن گیا۔ ملکہ ایزابیل نے حضرت الیاس علیہ السلام کو گرفتار کر کے پیش کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ وہ مکمل طور پر آپ کے جان کی دشمن بن گئی، جو مجبوراً حضرت الیاس علیہ السلام کو بالبک شہر کو خیر آباد کہنا پڑا اور کوہ سینا پر تشریف لے گئے۔ آپ بالبک شہر میں بنی اسرائیل کو گناہوں سے روکنے والا کوئی باقی نہ بچا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اے میرے پروردگار، قوم بنی اسرائیل کو راہ ہدایت دے، کیا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر عذاب الہی کا آنا طے ہو چکا تھا اور ان پر عذاب کا آنا قریب تھا۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحدوں پر وحشی قبائل آباد تھے جن کا ذریعہ آمدن صرف ان دونوں علاقوں میں لوٹ مار کرنا تھا، اور اب ان وحشی قبائل کی آبادی کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ یہ لوگ طاقت کے زور کے حساب سے بھی ان علاقوں میں اپنا خوف بٹھا چکے تھے۔ ان قبائل نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ بالبک شہر میں لوٹ مار کے